السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اولم یہدی للذین اور کیا لم نہیں یہدی رہنمائی کی یہدی ہدایت دی یہدی چلایا للذین ان لوگوں کو یرثون الارض جو وارث بنتے ہیں زمین کے من بعد اہلہا اس کے رہنے والوں کے اللو اس بات نے کہ لو اگر نشاء ہم چاہیں اصبناہم ہم سزا دیں انہیں بذنوبہم ان کے گناہوں کی ونطبع اور ہم مہر لگا دیں علی قلوبہم ان کے دلوں پر فہم لا یسمعون تو وہ سب نہ سنیں بامحاورہ ترجمہ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا اور کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے ہیں وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد ان واقعات مذکورہ نے یہ بات نہیں بتائی کہ اگر ہم چاہیں انہیں ان کے گناہوں کی سزا دیں اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں کی ان کے جرائم کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیں سزا کا مطلب یہاں پر کیا ہے اصبناہم ہم انہیں ہلاک کر دیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں تو وہ سب نہ سن سکے اللہ اکبر اب یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے ہیں پہلے قوم ہلاک ہوئی تو دوسرے وارث بنے وارث کون بنتا تھا جو اس میں سے جو نیک لوگ تھے بعد تو ہلاک ہو گئے سارے کے سارے ان کا صفایا ہو گیا پیچھے رہ گئے مٹھی بھر نیک لوگ اب ان کی اولادوں سے کچھ وقت گزرتا وہ نیک رہتے لیکن پھر ان کی اولادوں کے اندر سے ان کی نسلوں میں سے پھر دوبارہ بے ایمان پیدا ہونا شروع ہو جاتے گناہ کرنے والے ہو جاتے تو ان کے گناہوں اب پھر وہ کیا ہوتا ہے جو گناہ کرتے حالانکہ انہیں تو یہ سارا پتہ ہے پہلی قوم کا پتہ ہے کون کیسے ہلاک ہوئی کیا جرم کیا تھا بڑے دادے پردادے سارے بتاتے ہوں گے کہ نہیں بتاتے ہوں گے ہیں بتاتے ہوں گے کہ ہمارا فلانا تھا اس پر ایسے عذاب آیا بیٹھے بیٹھے آپ بھی تو کبھی آپ کے دادا آپ کی دادی نانا نانی پاکستان اور ہندوستان جب الگ الگ ہوئے تو ہم نے یہ ساری کہانیاں کن سے پڑھی تھی سنی کن سے تھی باپ دادا سے سنی تھی نا ساری ایسے ہوا تھا میں اتنے سال کا تھا میرا دادا اتنا تھا میرے فلانا اتنا تھا ہم یہ کر رہے تھے اچانک ہمیں پتہ چلا ساری باتیں سنتے ہو نا وہ سمجھے ایسے ہی ہے جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو یقیناً وہ لوگ بھی ایسے ہی اپنے بچوں کو کہانیاں سنایا کرتے ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ انہیں یہ بات نہیں بتائی انہیں پتہ نہیں چلا اس بات کی طرف ہم نے رہنمائی نہیں کی یقیناً کی ہے رہنمائی کرنا یہی ہونا نا کہ بتا دینا کہ بھی ایسے ہوا تھا تو ایسے ہوا تھا اچھا اب پھر اس کے باوجود انہوں نے گناہ کرنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر ڈالیں یعنی گناہوں کے نتیجے میں عذاب ہی نہیں آتا عذاب بھی آ سکتا ہے دلوں پر کفل بھی لگ جاتے ہیں دل سخت ہو جاتے ہیں دل تنگ ہو جاتے ہیں پھر بڑے بڑے عذاب بھی انہیں خواب غفلت سے بیدار نہیں کرتے آج کے مسلمان غزہ میں ظلم و ستم ہوتا دیکھ رہے ہیں لیکن دلوں پر کفل لگ چکے ہیں خواب غفلت سے بیدار نہیں ہو رہے آنکھوں سے دیکھ رہے لیکن دل پر تالے لگ چکے اللہ قرآن میں کہتا ہے میں اور آپ تو نہیں کہہ رہے نا کیا خیال ہے اگر کسی جگہ پر ظلم ہوتا ہوا آپ دیکھ کر آپ برداشت کر جاتے ہیں
اس کے خلاف آپ آواز نہیں اٹھاتے، ہاتھ نہیں اٹھاتے، قلم نہیں اٹھاتے، قدم نہیں اٹھاتے، تو کیا سمجھیں گے آپ کے دل پہ کفل ہے؟ آپ کا دل تڑپا نہیں ہے؟ آپ کے خون کے اندر جوش نہیں آیا؟ اس کا مطلب آپ کے دل کے اوپر کفل لگ چکا ہے، جو کہ آج یہ قرآن میں آپ نے یہاں پر آپ نے پڑھ لیا۔ ایک دلوں پر کفل لگ جانا یہ بھی تو بہت بڑی سزا ہے نا، اور پھر اللہ چاہے تو ہلاک بھی کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تلک القری، یہ بستیاں، نقص ہم بیان کرتے ہیں علیکا آپ پر، من انبائہا ان کی خبریں، انبا نبا ان کا مطلب ہوتا ہے خبر، نبا جمع انبا خبریں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جاءتہم آئی ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، فما کانوا پس نہ ہوئے وہ سب، لیؤمنوا کہ ایمان لاتے، بما اس پر جسے کذبوا انہوں نے جٹلایا، من قبل اس سے پہلے، یا جو جٹلا چکے تھے اس سے پہلے، کذالک اسی طرح، یطبع اللہ مہر لگا دیتا ہے اللہ، علی قلوب الکافرین کافروں کے دلوں پر، کافروں کے دلوں پر۔ یہ بستیاں ہیں جنہیں ہم آپ پر بیان کرتے ہیں، یا جن کی خبریں ہم آپ پر بیان کرتے ہیں، یہ بستیاں ہیں۔ کون سی بستیاں؟ جتنی آپ نے پیچھے پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بستیاں اللہ کہتے ہیں یہ بستیاں ہیں جو پیچھے گزری ہیں، جن کی خبریں ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ البتہ تحقیق ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے، لیکن ایمان والے نہ بنے گے، اس وجہ سے کہ وہ سب اس سے پہلے بھی اسے جٹلا چکے تھے۔ کیا مطلب؟ آگے ہے اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، یعنی یہ وہ قومیں ہیں، یہ بستیاں جن کی خبریں آپ کو ہم پڑھ کے سنا رہے ہیں، کبھی نوح کا قصہ لیتے ہیں، کبھی شعیب کا، کبھی صالح کا، کبھی ہود کا، یہ ساری وہ بستیاں ہیں کہ ان کے پاس پیغمبر معجزات لے کر آئے، پھر جس چیز کو انہوں نے ابتدا میں جھوٹا کہہ دیا، یہ بات نہ تھی کہ پھر اس کو دوبارہ مان لیتے۔ یہ انسان کی ضد ہے کہ ایک بار کسی کو کہہ دیا کہ یہ انسان جھوٹا ہے تو پھر بار بار ہر بات پہ کہنا یہ جھوٹا ہے۔ آج کل بھی گھروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہر بندہ اپنے آپ کو سچا کہہ رہا تو جھوٹا ہے کون بھائی؟ یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن اور اسلام کی، یعنی اسلام اور کفر کی جو لڑائی تھی وہاں بھی یہی کچھ تھا۔ اب اللہ کہتے ہیں وہ ایک بار جس کو جھوٹا کہہ چکے تھے اب اس کو کیسے سچا مانتے؟ وہ ایمان نہیں لائے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے پہلے اس کو جھوٹا کہہ دیا۔ اب بڑوں کی روش اختیار کرتے 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 انہوں نے یہ ایسے کرنا ہے کہ انہوں نے بس جو غلط ہے صحیح ہے اس کو غلط ہی کرتے جا رہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصل بات کیا ہے؟ اللہ ان کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، ایسی مہر لگی ہے ان کو سچ بھی جھوٹ ہی نظر آتا ہے اور جھوٹ ان کو سچ نظر آتا ہے۔ اس کے بعد ہے وَمَا کیا بولیں گے؟ ما ناک میں آواز نہیں آپ نے لے کر جانی، وَمَا اور نہیں، وَجَدْنَا ہم نے پایا، لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ ان کے اکثر کے لیے کوئی عہد، وَإِن وَجَدْنَا اور بے شک ہم نے پایا، اکثرہم ان کے اکثر کو، لفاسقین یقیناً فاسق، اور وما وجدنا لأکثرہم من عہد وإن وجدنا اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد نہیں دیکھا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد نہیں دیکھا، یعنی وعدے کو پورا کرنا، وعدے کی وفاداری کرنا نہیں دیکھا، اور ہم نے اکثر لوگوں کو فاسق ہی پایا۔ اکثر لوگوں کو کیا ہم نے کیا؟ فاسق ہی پایا۔ وفائے عہد کا مطلب کون سا وفائے عہد ہے؟ کون سا وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا؟
اس سے بعض نے وہ والا عہد لیا ہے، مراد وہ والا وعدہ لیا، کون سا؟ جو عالم ارواح میں اللہ نے سب کو اکٹھا کر کے روحوں کو کہا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا شہیدنا، کیوں نہیں، ہم تو گواہ ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اور بعض نے عذاب ٹالنے کے لیے پیغمبروں سے جو وعدہ کیا تھا، ایک تو یہ والا وعدہ ہو گیا، دوسرا وعدہ وہ ہو گیا جب کسی نہ کسی قوم پر جب عذاب آتا تو وہ عذاب کو ٹالنے کے لیے نبی سے کہتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، عذاب ہم سے ٹل جائے۔ موسیٰ کی قوم پر دیکھیں کتنے عذاب آئے تھے، کبھی ٹڈیوں کا، کبھی جموں کا، کبھی مینڈک کا، کبھی خون کا، کبھی کوئی، اور ہر بار دعا کرواتے تھے تو عذاب ٹل جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، بس کہتے ہیں کہ یہ وہ وعدے ہیں جو نبیوں سے یہ پورے نہیں کرتے تھے عہد، اور بعض نے عام عہد مراد لیا، عام وعدہ مراد لیا جو آپس میں ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی۔ انسان ہونے کے ناطے کمیاں کوتاہیاں بہت ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے دے، اور جو پہلے ہو چکا ہے وہ معافی کر دے اور آگے ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم وعدہ خلافی سے بچ جائیں۔ اور یہ بات کہتے ہیں، اور یہ عہد شکنی ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو، فسق ہی ہے، کسی قسم کی بھی عہد شکنی، کسی قسم کی بھی وعدہ توڑنا۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ہم نے زیادہ کو فاسق ہی پایا۔ ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجا، من بعدہم موسیٰ، ان کے بعد موسیٰ کو، بآیاتنا، اپنی آیات دے کر، الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف، فظلموا، ان سب نے ظلم کیا، بہا، اس کے ساتھ، فانظر، تو دیکھیے، کیفا، کیسے، کانا ہوا، عاقبۃ المفسدین، انجام فسادیوں کا، دیکھیے فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا، یا فرعون، اے فرعون، انی، بے شک میں، رسول من رب العالمین، رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ اور موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، حقیق میں قائم ہوں، علی، اس بات پر، اللہ اقول علی اللہ، کہ میں نہیں کہتا اللہ پر، الا الحق، سوائے حق کے، میں اس بات پر قائم ہوں کہ میں اللہ پر حق کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ قد جئتکم، یقیناً میں لایا ہوں تمہارے پاس، ببینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل، فارسل، تو بھیج، معیہ، میرے ساتھ، بنی اسرائیل کو۔ ٹھیک ہے، بامحاورہ ترجمہ ہے کہ میں اس بات پر قائم ہوں کہ اللہ پر میں حق کے سوا کوئی بات نہیں کہتا، یقیناً میں تیرے پاس واضح دلائل تمہارے رب کی طرف سے لے کر آیا ہوں۔ وہ دلیل کیا لے کر آئے تھے؟ پہلی بات ہے، رسول بن کے آئے تھے، سب سے پہلی دلیل، سب سے پہلا معجزہ اللہ نے کیا دے کے بھیجا تھا؟ لاٹھی کا سانپ بن جانا اور ہاتھ بغل کے اندر ڈالنا، پھر وہ چمکتا ہوا بن جانا، اور کہنے لگا میں تیرے پاس واضح دلیل لے کے آیا ہوں۔ زبان سے نہیں کہا میں رسول بن کے آؤں، ساتھ معجزے لے کر آئے، دلیل لے کر آئے، دلیل سے بات کی۔ تو اب ایسا کر، بنی اسرائیلی جو تھے فرعون کے انڈر میں تھے، فرعون بڑا ظلم و ستم کرتا تھا اور ان سے سارے مزدوریوں کے کام، نوکری چاکری کے مکمل کام، جو جتنے بھی مزدوروں والے کام تھے، غلاموں والے کام تھے، وہ سارے ان سے کروایا کرتے تھے، اور پھر استحصال ہی استحصال تھا ان کا، کھانا پینا پہننا رہنا سہنا ان کا بالکل اچھا نہیں تھا، گھر سارا دن ان کے کام کرتے تھے۔ اب اللہ نے بنی اسرائیلیوں کو چھڑانے کے لیے، ان کی غلامی سے نجات دینے کے لیے اللہ نے موسیٰ کو بھیجا، فرعون کی غلامی سے بچانے کے لیے، فرعون کے ظلم و ستم سے اسرائیلیوں کو بچانے کے لیے موسیٰ اللہ بھیج سکتا ہے، وہ تو نبی تھا نا، ٹھیک ہے۔ اور ہر دور میں ایسا ہوا، کہیں صلاح الدین ایوبی، کہیں نبیوں کو بھیجا، نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا تو کہیں طارق بن زیاد بنا کے بھیج دیا، کبھی صلاح الدین ایوبی بنا کے بھیج دیا ہمارے پاکستان کے لیے، کبھی قائد اعظم بنا کے بھیجا، کبھی علامہ اقبال بنا کے بھیجا کہ نہیں بھیجا، ٹھیک ہے۔
اور اسی طرح سے کوئی نہ کوئی ایک سبب بنتا ہے. کہا میرے ساتھ ان کو بھیج دو. آگے سے فرعون نے کیا کہا، قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بها، اس نے کہا کہ اگر ہے تو لایا کوئی نشانی تو لے کے آ. پہلے تو نشانی نہیں نہ دی تھی، بات یہ تھی کہ میں اللہ کی طرف سے واضح دلیل لے کر آیا ہوں، میرے پاس دلیل ہے کہ میں ایک نبی بن کے آیا ہوں. ان کو بھیج. آگے سے پھر کوئی ایسے تو نہیں اپنی غلامی سے کسی کو دینے والا، یہ بھی بہت بڑا کام تھا. اس نے کہا اگر تو تیرے پاس کوئی دلیل ہے تو لے کر آ. فأت بہا، لے کر آ اس کو. ان کنت من الصادقین، تو سچا ہے نا تو لے کر آ. کیا تیرے پاس دلیل ہے؟ کوئی اتھینٹک بات کو تو نہیں چاہیے. اور واقعی آپ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوں گے، اگر آپ دلیل دے کے بات کریں گے تو آپ کی بہت سی بات لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے. اگر آپ بے دلیل بات کرتے ہیں تو کوئی بھی آپ کی بات پر یقین نہیں کرتا. آج کے علماء اگر ہر بات قرآن اور حدیث سے با دلیل بات کریں تو کوئی ان کو گمراہ کرنے والا نہیں ہوگا. اور عالم بات نہ کریں، نہیں کرتے تو نہ کریں. عوام اپنی ذمہ داری لے لے کہ ہم نے با دلیل بات سننی ہے، با دلیل بات سننی ہے. جو قرآن کہے گا، جو نبی کا فرمان کہے گا، تیسری بات نہیں چلے گی ہمارے پاس. سننے والے 10 ہوں گے، 20 ہوں گے، 100 ہوں گے، 200 لوگ ہوں گے. ایک مسجد میں کتنے لوگ ہوں گے؟ اور مولوی بندے کا پتر بن جائے گا. وہ 100 بار سوچے گا کہ میں نے جو وہاں پر جا کے کوئی بات کرنی ہے ممبر رسول کے اوپر کھڑے ہو کے، تو میری عوام اتنی چکنی ہے، مجھ سے دلیل، یہ بات اگر میں نے کی اس کی دلیل مانگیں گے میرے پاس نہیں ہوگی. میں نے آپ کو ایک بار بتایا تھا پروفیسر صاحب کے بارے میں، جو شب برات کے بارے میں، شب معراج کے بارے میں الٹی اٹ پٹانگ کہانی سنائی اسٹوڈنٹس کو. اور میں بھی اسٹوڈنٹ تھی تو میں نے کہا بھی مجھے دلیل دے دیں. میں نے تو آج تک مجھے سمجھ نہیں چلے. اچھی بات ہے، میں نے تو اس انداز میں بات کی کہ اچھی بات ہے، ویسے میں نے سنی نہیں ہے، بات تو اپنی بڑی کمال کی کہہ دی ہے، لیکن اگر کوئی دلیل مجھے مل جائے، نہیں مان تھوڑا لوں گی، مجھے کوئی دلیل مان جائے تو میں تو لوگوں کو بھی بتاؤں گی. بڑے کمال کی بات آپ نے کہی ہے، آج تو میرا دل ہی خوش ہو گیا. لیکن مجھے دلیل مل جائے تو میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا اس کے بارے میں، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. ہاں جی بیٹا جی، آپ کو وہ دلیل ملے گی. جی میں آپ کو دیتا ہوں. ایک دن ویٹ کیا، میسج پھر کیا نمبر پہ، سر پلیز مجھے دلیل دے دیں. کوئی دلیل نہیں آئی. اگلا دن آگے سے رپلائی آیا، بیٹا ویٹ. اور میں نے بھی کہا کہ جی آئی ایم ویٹنگ. پھر آگے دوبارہ میسج کیا دوسرے دن، کوئی دلیل کا جواب نہیں ہے. تیسرے دن کوئی دلیل کا، چوتھے دن کوئی دلیل کا جواب نہیں آیا. آخر کار میں نے بار بار کر کے میں نے چھوڑ دیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ خود سے ہی کچھ بنایا ہوا تھا، دلیل اتھینٹک دلیل ہی نہیں تھی. اور کلاس میں اگر فرض کرے کچھ 60-70 بچیاں تھیں، 60-70 اسٹوڈنٹ تھے، تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ کیا کمال کی بات ہے، ماشاء اللہ. دیکھا کتنی کمال کی بات کہی. کسی نے جرات نہیں کی کہ مجھے اس کی دلیل دے دیجیے. دلیل دی تو ملی نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ سارے لوگ چکنے ہو کے بیٹھے. اپنا ایمان بچانا ہے، اپنا دین بچانا ہے، اپنا اسلام بچانا ہے، تو پھر آپ کو دلیل کے ساتھ بات کرنی ہے. سننی بھی دلیل کے ساتھ ہے. اور پھر جو بات کریں گے نا تو بڑا اچھا مطالعہ کر کے بیٹھا کریں گے. ایویں نہیں پڑھانے آ جایا کریں گے، کبھی ادھر دی مارتے، کبھی ادھر دی مارتے، کبھی وہ مارتے، کبھی بابے دی سٹوری تے کبھی ملنگ دی سٹوری تے کبھی ملنگنی دی سٹوری، کبھی بابے کی سٹوری تو کبھی بابی کی سٹوری. پھر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ بات دلیل بات کرنی ہے. اب فرعون نے کتنی بڑی بات کہی، تو سچوں میں سے تو لے کر آ دلیل. کیا مطلب؟ اگر کسی نے کسی کو ماننا ہے تو وہ ایک واحد ایک راستہ ہے آپ کے پاس، اور وہ ہے دلیل والا راستہ. فَأَلْقَى، سبحان اللہ، دلیل کتنی خوبصورت تھی جو رب نے دے کر بھیجی تھی. فَأَلْقَى، تو ڈال دیا اس نے، عَصَاهُ، اپنی لاٹھی. فَإِذَا هِيَ، تو اچانک وہ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، اژدہا تھی واضح. پھر اس نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو وہ اچانک بہت واضح اژدہا بن گئی.
لاٹھی پھینکی لاٹھی تھی، لیکن وہ لاٹھی دکھنے میں نہیں تھی. دیکھتے دیکھتے فرعون کی نگاہوں میں، موسیٰ کی نگاہوں میں وہ بہت بڑا اژدہا، ایک سانپ ہوتا ہے، ایک بہت بڑا سانپ جو ہوتا ہے اس کو اژدہا بولتے ہیں، اژدہا. ٹھیک ہو گیا. وَنَزَعَ يَدَهُ، ایک تو چلے یہ ہو گیا. پھر پکڑا، لاٹھی بن گئی. فرعون حیران ہو گیا. اچھا ایک دلیل مانگی تھی نا، ایک کی بجائے دو دے دی. وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اس نے نکالا اپنا ہاتھ. فَإِذَا هِيَ، تو اچانک وہ بَيْضَاءُ، سفید تھا، لِلنَّاظِرِينَ، دیکھنے والوں کے لیے. سفید کا مطلب پورے جسم کا رنگ تو اور ہے. ٹھیک ہے. جب ہاتھ بغل میں کیا اور اچانک سامنے نکالا تو وہ چمکتا ہوا بڑا خوبصورت، اس کا انوکھا ایک کلر تھا، رنگ تھا. بیضا جس کو کہتے ہیں سفید. کیسا سفید ہوگا، کس طرح کا ہوگا، کیفیت تو نہیں بتائی، واللہ عالم. یقین کر لیں کہ ایک انوکھا ہاتھ بن گیا ہوگا سفید کلر کا. ایک یہ دوسری دلیل تھی. ایک دلیل کہا تو دو دلیلیں پیش کی، اور میرے رب کو پتہ تھا کہ فرعون اس سے کیا پوچھے گا، کیا کہے گا. تو رب نے اسی حساب کے ساتھ ہی موسیٰ کو ٹرین کر کے بھیجا. پیچھے آپ نے کہا نا کہ پیچھے آپ نے پڑھا تھا پچھلے رکوع میں کہ اللہ کی تدبیر، کیا وہ اللہ کی تدبیر سے نہ ڈر ہو گئے ہیں؟ فاسق قوم کے علاوہ کوئی بھی اللہ کی تدبیر سے نہ ڈر نہیں ہوتا. تو یہاں یہ کون تھا جو اپنے آپ کو رب العالمین، انا ربکم الاعلی کا اس نے دعویٰ کیا تھا؟ کون سی صورت میں ہے، یاد ہے کسی کو؟ سورۃ النازعات میں، انا ربکم الاعلی. ٹھیک ہے. تو اس کے سامنے وہ جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور اللہ نے دو دلائل، دو معجزے دے کر بھیجا تھا. پھر جاتے ہی اس نے کہا سچا ہے تو دکھا، کیونکہ رب کو پتہ تھا کہ آگے آنے والے حالات میں اس کے ساتھ کیا پیش ہوگا. بہرحال تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.